اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 155۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن جو بابرکت ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کہیں تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل ہوئی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یہ کہ ہم تو اس کتاب کے پڑھنے سے البتہ بے خبر یا غافل تھے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، یا یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی، لکننا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پاتے یا ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ بول دیتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، یا جھٹلا دے اللہ کی آیات کو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو جھٹلا دے اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا، اور اعراض کر لے ان آیات سے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، تو ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے، سوء العذاب، برے عذاب کا بدلہ، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ اعراض کرتے تھے، یعنی منہ موڑتے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں آیت نمبر 55 سے لے کر، یعنی 155 سے لے کر 157 تک، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی۔ اس کا تذکرہ پیچھے فرمایا کہ جس کے اندر ہدایت تھی، رحمت تھی اہل ایمان کے لیے، اور فرمایا کہ یہ ایسی کتاب تھی جو بابرکت تھی ان کے حق میں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم بھی ہم نے نازل کیا ہے، یہ بھی بابرکت ہے، اس کی اتباع کرو، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو یہودیوں نے تورات میں تحریف کر کے اس کی اصلی شکل کو بگاڑ دیا تھا، تو اس لیے ایک کتاب کی ضرورت ہوئی جو انسانوں کی بجائے خود اللہ تعالیٰ کی مضبوط حفاظت میں ہو، اور اب اس کے اندر کوئی تحریف یا ترمیم نہ ہو سکے، اور ایسی کتاب ہو جو تمام پاکیزہ تعلیمات کو جمع کیے ہوئے ہو۔ تو خواہ ان تعلیمات کا تذکرہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود ہو یا نہ ہو، تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک نازل کی، جو کہ ایک بابرکت کتاب ہے۔ اس کو نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل عرب پر خصوصاً اور ساری دنیا پر عموماً اتمام حجت ہو جائے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم پر تو کوئی کتاب نہیں اتری تھی ہم سے پہلے، تو دونوں گروپوں پر کتاب اتری، یعنی یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی، اور ہم پہ کتاب نہیں اتری۔ تو اس لیے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اگر کتاب ہوتی تو ہم اس کی تعلیم تعلم میں مصروف ہوتے اور اس سے رہنمائی ہم حاصل کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض بھی قرآن نازل فرما کر ختم فرما دی۔
یا ان میں جو احساس معرومی پیدا ہو رہا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی. تو لہذا فرمایا تمہیں عظیم الشان کتاب دی گئی ہے تو گزشتہ قوموں کے مقابلے میں تمہاری کارکردگی بھی عظیم الشان اور عمدہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اب تمہارے تمام سوالوں کا جواب ہو گیا ہے اور حجت پوری ہو گئی ہے. اب بھی اگر کوئی شخص تکذیب کرے گا اور اعراض کرے گا تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اگر ایسا کوئی کرے گا تو پھر ہم اسے ان قریب سزا بھی دیں گے. ان قریب سے مراد یعنی قیامت، وہ بھی قریبی ہے. ایت نمبر 158. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی بعض آیات ربک. فرمایا کیا نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا آ جائے آپ کے رب کا حکم ان کے پاس، یا آ جائیں آپ کے رب کی بعض نشانیاں ان کے پاس. یوم تأتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آ گئی تو جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی تو اسے اب ایمان لانا کوئی نفع بخش نہیں ہوگا. قل انتظروا انا منتظرون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ تم بھی منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ نصیحت کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام طریقے اختیار فرمائے ہیں اور حجت کو پورا کیے. اگر یہ لوگ اب بھی ایمان نہیں لاتے تو اور کب ایمان لائیں گے؟ انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا یہ لوگ فرشتوں کی آمد کے منتظر ہیں؟ کیا ان لوگوں کا مرتبہ اتنا گویا کہ اونچا ہو گیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ انہیں سمجھانے کے لیے آئے گا؟ کیا یہ لوگ قیامت کی علامات کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں، یا یہ فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ یہ اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے. تو فرمایا کہ اب یہی ہے کہ قیامت کی کوئی بڑی علامت ظاہر ہو لیکن ابھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے